الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعترته الطيبين وعلى أولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. سارے احباب محبت اور پیار نال بیک زباں پڑھو الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ. ذوق اور پیار نال، محبت اور پیار نال، خلوص نال مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا. سامعین و حاضرین، اللہ سونے نے اس گیتی وچ، کائنات وچ طرح طرح نے پھل پیدا کیتے ہیں تے طرح طرح دے پھل پیدا کیتے ہیں. انہاں پھلاں تے پھلاں نے ذائقے وکھرے وکھرے، پھلاں تے پھلاں نے رنگ وکھرے وکھرے، اثر وکھرے وکھرے، خوشبو وکھری وکھری ہے. جس طرح انہاں نیاں خوشبوواں وکھریاں، انہاں نے رنگ وکھرے، انہاں نیاں تاثیراں وکھریاں، ایویں آر انہاں نے موسم بھی وکھرے وکھرے. ایک موسم وچ جڑا پھل ہے وہ دوے موسم وچ نہیں. میرے بھائیو اور دوستو، ام جڑا ہے یہ گرمیاں نہ پھل ہے، سردیاں چ یہ نہیں ملنا. مالٹا سردیاں نہ پھل ہے، گرمیاں چ نہیں لبنا. کچھ ایسے پھل جڑے بہار دے موسم دن خزاں چ نہیں ملنے، خزاں لے بہار وچ نہیں لبنے. کچھ ایسے پھل جڑے برسات نے موسم نے چند دنوں وچ مارکیٹ وچ آنے، اس تو بعد او کدے میں نہیں تکے. ام گرمیاں نہ پھل ہے، سردیاں چ نہیں ہونا. مالٹا سردیاں نہ پھل ہے، گرمیاں چ نہیں ہونا. انگور ستمبر نے آخری دنوں تو شروع ہو کے تے نومبر نے ابتدا تک ختم ہو جانا ہے. ٹھنڈے میٹھے موسم نہ پھل ہے، نہ سخت سردیاں چانا ہے تے نہ سخت گرمیاں وچ لبنا ہے. ایک پھل ہے لیچی، جس کا نام ہے، بڑا ذائقے دار تے بڑا خوشبودار ہے. او بہار دے چند دنوں وچ 25 تو 30 دنوں وچ مارکیٹ وچ رہنا ہے، اس تو بعد او نہیں ملنا. جامن ایک پھل ہے جڑا سردیاں برسات نے چند دنوں وچ ملنا ہے، جدوں بارشاں دا موسم ہونا ہے، اس تو بعد او پھل نہیں لبنا. تے جویں آر اللہ کریم نے انہاں نے موسم وکھرے وکھرے بنائے نا، انہاں نیاں زمیناں تے علاقے بھی وکھرے وکھرے بنائے. جس علاقے نے اندر ام ہے اس علاقے وچ انار نہیں، جس علاقے وچ مالٹا ہے اس علاقے نے اندر کھجور نہیں. اگر تسی اس علاقے وچ انار والے علاقے وچ کھجور نہ درخت لا دیو، گوڈی بھی ٹائم نال کرو، ایل بھی پاؤ، کھاد بھی پاؤ، پانی بھی پاؤ، اور اس نے دیکھ بھال اور لک آفٹر بھی کرو، وہ تکڑیاں تکڑیاں بوٹا خشک ہو جائے گا، پھل سڑ جائے گا اور ناکارہ ہو جائے گا. اگر تسی ایک مالٹے نہ درخت لو تے جا کے لا دیو سکھر نے علاقے وچ، ملتان نے علاقے وچ، وہ سڑ جاسی. اور اگر امن بوٹا ملتان چو لے کے جاؤ تے جا کے سکردو لا دیو،
गिलगित ला दिओ, उत्थे सारा कुछ भी होवे, वो कदे भी पौधा और फल नशो नुमा नहीं पा सकना, अफजाइश नहीं कर सकना। उसकी वजह यह है कि जिमें यार अल्लाह करीम ने इन्होंने मौसम वखरे बनाए, इवें यार इन्होंने इलाके भी वखरे बनाए। जिस इलाके ने अंदर अम है उस इलाके ने अंदर अखरोट नहीं, जिस इलाके विच अखरोट है उस इलाके ने अंदर अम नहीं, जिस इलाके ने अंदर माल्टा है उस इलाके ने अंदर खजूर नहीं, जिस इलाके ने अंदर खजूर है उस इलाके ने अंदर माल्टा नहीं। मैं ये गल्लां इस वास्ते कर रहा कि ईमान भी एक फल है, इसना अल्लाह ने मौसम भी बनाया ते इसने अल्लाह जमीन भी बनाई। मौसम इसना क्या है, बहुत तवज्जो चाहना, मौसम इसका यह है कि जुबान नाल इकरार और दिल नाल तस्दीक, इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब, ए ईमान ना मौसम है। हुण मैं दसन लगा कि जिस जमीन विच ए फल और ए पौधा अफजाइश करना है और उगना है, ओ मैं जमीन दसन लगा। इकरारुम बिल लिसान और तस्दीकुम बिल कल्ब इस फल का मौसम है और हुजूर की मोहब्बत इस फल की जमीन है, हुजूर की ताजीम इस फल की जमीन है, हुजूर की इज्जत इस फल की जमीन है, हुजूर से प्यार इस फल की जमीन है, हुजूर से इश्क इस फल की जमीन है, हुजूर से मोहब्बत इस फल की जमीन है। ईमान ना फल ना मौसम तो बगैर है, ना जमीन तो बगैर है। लिहाजा साबित होया कि ईमान की अफजाइश के लिए जहां इकरारुम बिल लिसान जरूरी है, वहां हुजूर की मोहब्बत भी जरूरी है, हुजूर से प्यार भी जरूरी है, हुजूर से इश्क भी जरूरी है। अगर सिर्फ इकरारुम बिल लिसान और तस्दीकुम बिल कल्ब दा ना होवे यार ना ईमान, ते अल्लाह फिर आराबियां नु ए नहीं सी फरमांदा वलम्मा यदखुलिल ईमान फी कुलूबिकुम, कि आले ईमान तुहाडे दिल विच दाखिल होया ही नहीं। हालांकि वो इकरार भी करते सन लेकिन अल्लाह ने उन्हां दे ईमान दी नफी फरमाई है। लिहाजा साबित होया ईमान किसी और चीज़ का नाम है, और वो क्या है मेरे दोस्तों और भाइयों, वो है इश्क मुस्तफ़ा और मोहब्बत रसूल और प्यारे रसूल। और आज इसी पे मैंने आप हजरात से चंद मारूज़ात अर्ज करनी है। हालात हाजरा के तनाजुर में कुरान मजीद का ये जुमला इसीलिए मैंने खुतबे में पढ़ा है। मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, आज बड़ा शोर है मेरे मुल्क के अंदर, लोग कह रहे हैं बड़े अदब की बातें करते हैं, आप हुजूर के प्यार की बातें करते हैं, जहाँ बैठे हुजूर की इज्जत की बात हो रही है, ख़त्म नबुव्वत की बात हो रही है, नामूस रिसालत की बात हो रही है। हालांकि इसके अलावा भी इस्लाम के बहुत सारे उन्वानात हैं, इस्लाम के बहुत सारे मौज़ूआत हैं। आपने अगर बात करनी है तो नमाज पे बात करें, फिक्र आखिरत पे बात करें, हकीकत दुनिया पे बात करें। आपने अगर बात करनी है इंसानी मुसावात पे बात करें, अहवाल की इस्लाह पे बात करें। मैं क्या चले ओए पागलो, तुसा ईमान और कुरान दी रूह नू समझिया ही नहीं। हुण मैं गल खोलन लगा कि जिथे अपने भी होवन ते गैर भी होवन उत्थे सारियां गल्लां सजणियां, लेकिन जिथे अपने होवन उत्थे सिर्फ अदब मुस्तफा दी गल, उत्थे हुजूर दे इश्क दी गल है, उत्थे हुजूर दे प्यार दी गल है, उत्थे नामूसे रिसालत दा उन्वान है, उत्थे अज़मत मुस्तफा दा उन्वान है। गल खोलन लगा मैं, हुण आज गई है गल, चलो खोल ही दईए। मेरे नबी पाक ने ऐलान नबुव्वत के बाद 13 साल मक्के में गुजारे और 10 साल मदीने में गुजारे। हुजूर दी 13 साला मक्की जिंदगी विच भी कुरान नाजिल होना रहा ते 10 साला मदनी जिंदगी विच भी कुरान नाजिल होना रहा। आप दी 13 साला मक्की जिंदगी दे अंदर 86 सूरतां हुजूर ते नाजिल होइयां और 10 साला मदनी जिंदगी विच 28 सूरतां हुजूर ते नाजिल होइयां। मक्के ने अंदर मोमिन भी सन, मुसलमान भी सन, काफिर भी सन, मोमिन भी सन, अपने भी सन, पराए भी सन, दोस्त भी सन, दुश्मन भी सन। अबू जहल और हजरत अली भी थे और उमैया बिन खल्फ और अबू लहब भी थे। मेरे भाइयों, जेड़ियां सूरतां हुजूर विच 86 मक्के च नाज़िल होइयां ना, उन्हां च अल्लाह ने 10 वार कहा है या अय्युहन नास, ते जेड़ियां मदीने च नाज़िल होइयां उन्हां विच भी अल्लाह सोने ने 10 वारी आख्या है या अय्युहन नास।
مکی صورتوں میں بھی 10 بار کہا گیا ہے یا ایھا الناس، اور مدنی صورتوں میں بھی 10 بار کہا گیا ہے یا ایھا الناس۔ یا ایھا الناس نہ مطلب ہے اے لوگو، اس وچ اپنے بھی پرائے بھی، دوست بھی دشمن بھی، مومن بھی کافر بھی، ابو بکر اور علی بھی، ابو جہل اور امیہ بھی، سارے اس خطاب نے اندر شاملن۔ اور جیڑیاں صورتاں حضور تے مدینے نازل ہوئیاں نا، انہاں دی تعداد 28، انہاں وچ اللہ نے ایک گھٹ 90 واری آکھیا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ بڑی میں توانوں قرآن دا خلاصہ چند لفظاں وچ بیان کرن لگا، اللہ کرے توانوں سمجھ آوے، اگر جملے اچھے لگن تے ضرور مینوں داد دینی ہے۔ 28 صورتاں مدینہ پاک وچ، 86 صورتاں مکہ پاک وچ، اور انہاں 114 صورتاں وچ اللہ نے مکے وچ 10 باری یا ایھا الناس دا خطاب، اور مدینہ پاک وچ بھی 10 بار یا ایھا الناس دا خطاب فرمایا ہے۔ اور صرف مدنی جو صورتیں ہیں حضور پہ 10 سالہ مدنی دور میں جو نازل ہوئی ہیں، ان میں اللہ نے ایک کم 90 بار 89 بار کہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے ہو۔ لیکن بڑی مزے دی گل کرن لگا، اللہ نے یا ایھا الناس کہہ کے توحید دی گل کیتی ہے، یا ایھا الناس کہہ کے دنیا دی حقیقت دی گل کیتی ہے، یا ایھا الناس کہہ کے انسانی مساوات دی گل کیتی ہے، یا ایھا الناس کہہ کے فکر آخرت دی گل کیتی ہے۔ میں دعوے نال کہہ رہا کہ پورے قرآن وچ کوئی ایک آیت بھی دس دیو کہ اللہ نے یا ایھا الناس کہہ کے نبی دے ادب دی گل کیتی ہوئے، نبی دی عزت اور ناموس دی جدوں بھی گل کیتی ہے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے کیتی ہے۔ ایک گل اس گل دی دلیل ہے کہ اللہ یہ دسنا چاہتا ہے کہ جدوں اپنے تے پرائے سارے بیٹھے ہون، اس وقت توحید اور الوہیت کی بات کی جا سکتی ہے۔ جب اپنے اور پرائے بیٹھے ہوں، فکر آخرت کی بات کی جا سکتی ہے، انسانی حقوق کی بات کی جا سکتی ہے، مساوات کی بات کی جا سکتی ہے، فکر آخرت کی بات کی جا سکتی ہے۔ لیکن جتھے سارے اپنے بیٹھے ہو مننا، اتھے پھر حضور دے عشق دی گل ہوئے گی، اتھے پھر حضور دے ادب دی گل ہوئے گی، اتھے پھر حضور دے پیار دی گل ہوئے گی۔ آؤ توانوں میں تھوڑا جہا انہاں دونوں آیتاں دی سیر کراواں۔ اللہ نے یا ایھا الناس کہہ کے آکھیا ہے تے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے کیا ہے؟ ایک باری ذرا پیار نال سبحان اللہ۔ سورہ فاطر 22واں پارہ، آؤ اللہ نے یا ایھا الناس کہہ کے خطاب کیتا ہے۔ میں الناس کا معنی دس دیتا ہے، اے عام خطاب ہے، اپنے واسطے بھی غیراں واسطے بھی مشترکہ خطاب ہے، اور آمنو خاص خطاب ہے۔ ہن سنو اللہ دا قرآن۔ میرے بھائیو اور گرامی قدر سامین فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ اوے لوگو 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 یاد کرو نا اللہ دیاں نعمتانوں۔ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، اللہ تو علاوہ کون ہے خالق اور رزق دینے والا؟ لا الہ الا ہو، اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، اللہ نے الناس کہہ کے عام خطاب کر کے اپنی الوہیت اور اپنی وحدانیت دا اعلان فرمایا۔ ایک مقام تے فرمایا یا ایھا الناس، اوے لوگو انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ او لوگو تسی سارے اللہ دے منگتے ہو، اللہ غنی بھی ہے حمید بھی ہے۔ ایک مقام دے فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ قرآن دے پہلے جملے وچ اللہ نے اپنی وعدانیت دا اعلان فرمایا، اور دوئے بارے یا ایھا الناس کہہ کے میرے رب سونے نے انسان دی عاجزی دا بیان فرمایا، اور تریے جملے وچ میرے اللہ نے
دنیا دی حقیقت نو بیان فرمایا سلطان العارفین سلطان باؤ آپ نے قرآن دے انہا جملیاں دے تبصرہ فرمایا آپ فرما دینے اے دنیا زن حیض پلیتی تے کتنی مل مل دھوون دنیا کارن عالم فاضل ایک گوشے بے بے روون بہتی دنیا او ایک پل سکھ نال نا سوون ہوں جنہ چھٹی دنیا باہوں او جنہ چھٹی دنیا باہوں او کدی چڑھ کھلومن ہوں تے میاں صاحب کہندے نے نہ کر سجنا او نہ کر سجنا نا میری نا تیری او جس دا مال اسے لے جانا تے تینوں ایویں ہرس بتیری ایک بار پھر بولے سبحان یا ایوہ الناس کہہ کے میرے اللہ نے اپنی وحدانیت دا اعلان فرمایا دنیا دی حقیقت دا اعلان فرمایا اور انسانی مساوات دا اعلان فرمایا انسانی آجی دا بیان فرمایا قرآن دا ایک اور جملہ تو انہوں سنان جا رہے ہیں فرمایا یا ایوہ الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ کوئی بندہ میں نو قرآن دا کوئی جملہ ثابت کر دے وینا کہ اللہ نے ایوہ الناس کہہ کے اپنے نبی دے ادب دی گل کیتی ہوں وے میں نہیں میرے بھائیو جدوں بھی میرے رب نے میرے نبی دے ادب دی گل کیتی نا تے یا ایوہ الذین آمنو کہہ کے فرمائی آؤ ہن میں تو آنو آمنو والیاں آیتاں سنا دیا فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والے ہو میرے نبی دے گھر ایویں نہیں جانا اگر میرا نبی تو آنو کھانے وستی بلائے نا تے اجازت لے کے جانا ہے اور اگر جانا ہے نا اندر بے کے کھانے دا انتظار نہیں کرنا بلکہ باہر بے کے انتظار کرنا ہے فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث تے جدوں کھانا کھا لینا ہے نا پھر اندر بے کے گپا نہیں لانیاں کیونکہ میرا نبی تو آنو منع نہیں کرے گا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث ذالکم یؤذی النبی واللہ لا یستحی من الحق فیستحی منکم اللہ دے نبی تے توڑے کو نو حیاء کرنے کیونکہ میرا نبی رحیم جیوے کریم جیوے رعوف جیوے میری ساری کائنات دا رحیم جیوے لیکن میرے بندے ہو
میں تواڈے کولوں حیا نہیں کرنا وا کیونکہ میں تواڈا خالق تے مالک جاں مینوں حق گل کرن دے اندر کیڑا شرم ہے لہذا تساں میرے نبی دے کول او کھانا کھا کے بہ نہیں رہنا بلکہ اپنے گھراں چلیا جانا ہے ایک مقام تے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم میرے نبی دے روزے تو پہلے روزہ نہیں میرے نبی دی نماز تو پہلے نماز نہیں میرے نبی دے حج تو پہلے حج نہیں میرے نبی دے عمرے تو پہلے عمرہ نہیں میرے نبی دی عبادت تے طاعت تو پہلے کوئی عبادت تے طاعت نہیں دنیا وچ بھی میرے نبی دے پیچھے رہنا ہے تے دین وچ بھی میرے نبی دے پیچھے رہنا ہے ایک مقام تے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والیوں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی میرے نبی دی آواز کو اپنی آواز اچھی نہیں کرنی میرے نبی دی آواز دے سامنے اپنی آواز پست رکھنی ہے ایک مقام تے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والوں لا تقولوا راعنا میرے نبی جب صحابہ کرام سے مخاطب ہوا کرتے تھے تے کوئی گل جڑی صحابہ نو حضور دی سمجھ نہیں سی نہ آنی تے صحابہ کہندے سن یا رسول اللہ تواڈے سمجھان وچ تے کمی نہیں ساڈے سمجھن وچ کمی رہ گئی ہے راعنا تھوڑا جہا مہربانی کرو ساڈی رعایت کرو تے اس گل نو ذرا ہور انداز نال سمجھا دیو سرکار انہاں لفظاں نو تبدیل کر کے اوہی گل صحابہ نو سمجھا دیندے سن تے یہودیاں نے جدوں اے جملہ سنیا تے انہاں نے اس لفظ نو تھوڑا جہا چھک کے نہ پڑھنا شروع کر دیتا عبرانی زبان میں انہوں نے کہا راعینا اس کا مطلب نعوذ باللہ الیاذ باللہ ساڑھے چروائے اے جڑے بکریاں چرانے وہ حضور دے چونکہ بے ادب سن حضور دے چونکہ گستاخ سن انہوں نے اس سے جملے نہ فائدہ اٹھایا صحابہ کہندے سن راعینا تے انہاں آخنا شروع کر دیتا راعینا ایک حضور کے غلام تھے جن کا نام تھا حضرت سعد وہ یہودیاں دی زبان جان دے سن تے جنہاں جس وقت یہ سنیا نا جملہ انہاں نیام چو تلوار بار کڑ لئی انہاں کھڑے ہو کے فرمایا ہون جس بندے نے یہ جملہ بولیا میں اس کی گردن اڑا دیاں گا صحابہ تے کپ کپی تاری ہو گئی انہاں تے لرزہ تاری ہو گیا انہاں آکھیا اے جملہ تے اسی بھی بولنے ہاں انہاں آکھیا نا تواڈیاں نیتاں ہورن تے انہاں نیاں نیتاں ہورن ہن میں جڑی گل کرن لگا او بڑی توجہ دے لائق ہے اللہ کریم نو چاہیدا سی اللہ یہودیوں کی منع کرنا بھئی تسا یہ جملہ نہیں بولنا لیکن اللہ نے یہودیوں کو منع نہیں فرمایا قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے سنو ذرا قرآن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والےو لا تقولوا راعنا یہودیاں نو منع نہ پیا کرنا بلکہ توانو پیا بنا کرنا تساں جملہ نہیں بولنا او جملہ توانو منع ہو گیا ہے جدی اوٹ لے کے تے جدے پردے پیچھے کوئی کافر میرے نبی دی بے ادبی کر دے وے میرے نبی دی گستاخی کر دے وے اگر توانو اللہ دے نبی دا کوئی لفظ سمجھ نہیں آ رہا نا کوئی جملہ سمجھ نہیں آ رہا تے تساں راعنا نہیں کہنا کیونکہ اس جملے دی وچ یہودی میرے نبی تے تانے دینن تے گستاخیاں کرنے تساں کوئی گل کرنی ہے نا تے تساں کہنا ہے انظرنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا میرے بھائیوں تے گرامی قدر سامعین گل پھر ہو گئی تے ڈن ہو گئی کہ اللہ نے یا ایوہ الناس کہہ کے اپنی الوہیت دا بیان فرمایا فکر آخرت دا بیان فرمایا اور انسانی مساوات دا بیان فرمایا
فرمایا لیکن آمنو کہہ کے میرے رب نے او نبی پاک دے ادب دی گل کی تھی، نبی پاک دے احترام دی گل کی تھی۔ اللہ جاندہ سی کہ جتھے اپنے تے پرائے سارے بیٹھے ہون اتھے ہور ساریاں گلاں ہو سکدیاں نے، لیکن جتھے سارے اپنے بیٹھے ہون اتھے نبی پاک دے ادب دی گل ہوئے گی، نبی پاک دے احترام دی گل ہوئے گی۔ لیکن میاں صاحب کہندے نے گل اے نہیں ہے، گل اے وے کہ خاصاں دی گل عام آئے گے، خاصاں دی گل عام آگے اے نہیں مناسب کرنی، او مٹھی کھیر پکا محمد اے کتیاں اگے ترنی۔ عارف کڑی فرمانے نے جو دکان دے او جو دکان دے اندر ہوویں تے دیوے اوہی بچارا او کتھوں دیوے لال محمد اے کولے ویچنوا۔ کتھوں دیوے لال محمد اے کولے ویچنوا لا۔ قرآن دے انہا جملیاں تے تبصرہ فرمایا علامہ محمد اقبال نے، قلندر لاہوری نے، مصور پاکستان نے۔ آپ فرما دینے کائنات دا اے اصول ہے کہ وڈے بندے دا ادب چھوٹا بندہ سکھانا ہے۔ اگر کسے بندے نے ایس پی کول جانا ہے نا تے اس ایس پی دا ادب سکھائے دا ادھے دروازے دے کھڑا ہون والا ادا پیے، اور جڑا بندہ اندر جائے گا نا انہوں کہے گا ماسک پا کے بہنا ہے تے موبائل بند کر کے اپنے جیب وچ رکھنا ہے، جیڑی گل صاف کرنا اس سے دا جواب دینا ہے، دائیں بائیں دیاں فضول گلنا نہیں کرنیاں۔ اوے ایس پی دا ادب سکھائے گا ادا پیے، وزیر اعظم دا ادب سکھائے گا ادا سیکٹری تے سٹینو، اور جاگیردار دا ادب سکھائے دا ادا مزارے کہ ایویں بہنا ہے تے ایویں نہیں بہنا۔ اقبال کہندا اس کائنات دے اندر اصولے وے کہ وڈے دی بارگاہ دا ادب چھوٹا سکھانا ہے، تے اس کائنات وچ ایک بارگاہ ایسی ہے کہ جس دا ادب خدا سکھانا ہے، وہ بارگاہ مدینے دے تاجدار دی بارگاہ ہے، نبیاں دے سردار دی بارگاہ۔ بڑے کا ادب چھوٹا سکھاتا ہے، ایسے بیٹھنا ہے ایسے نہیں بیٹھنا، لیکن میرے نبی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جس کا ادب احکم الحاکمین سکھاتا ہے، رب العالمین سکھاتا ہے۔ اس سے وسطی تے میں کہنا چاہنا ہوں اپنے ملک دے بادشاہ نو، وزیر اعظم صاحب نو کہ جناب اسی ساریاں گلاں برداشت کر لوانگے لیکن اسی نبی دی بےادبی برداشت نہیں کرنے آ، کیونکہ اے سبق سانو ابو بکر نے سکھایا ہے، اے سبق سانو علی نے سکھایا ہے، اے سبق سانو مہر علی نے سکھایا ہے، اے سبق سانو داتا علی نے سکھایا ہے، او اے سبق سانو قائد اعظم محمد علی نے سکھایا ہے، اے سبق سانو احکم الحاکمین نے سکھایا ہے، اے سبق سانو رب العالمین نے سکھایا ہے۔ میرے بھائیوں تے میرے دوستوں تے گرامی قدر سامین، میں کہنا چاہنا ہاں کہ تساں میرے جنہاں نوجواناں دے سینیاں نو چھلنی کیتا ہے تے جنہاں نو سڑک تے روزے دی حالت دے وچ گردن وچ رسیاں پاک کے گھسیٹے آئے، اے او لوگ سن جڑے اقتدار دی خاطر روڈاں تے نہیں آئے، جڑے اپنی کرسی دی خاطر روڈاں تے نہیں آئے، سیاست دی خاطر روڈاں تے نہیں آئے۔ انہاں دا مطلب اور
مدعا اے سی کہ میرے نبی دے گستاخ نو پھانسی لایا جائے، میرے نبی دے بے ادب نو پھانسی لایا جائے، اور میرے نبی دے بے ادب نو پھانسی لانا اے اللہ دا قانون ہے، اللہ دے نبیاں دا قانون ہے، صحابہ دا قانون ہے۔ تے تسی کہندے ہو تخریب کار سن، میں پوچھنا چاہنا وا اگر تخریب کار سن نہ تے تساں انہاں نال معاہدہ کیوں کیتا؟ اور اگر معاہدہ کر لیا نا تے معاہدہ پورا کرنا تہاڈی ذمہ داری سی۔ او میں جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے او میرے نبی نے تے غیراں نال بھی کیتے وعدیاں نو پورا فرمایا ہے۔ اے تے او سن جڑے غیر نہیں سن، جڑے روزے دار سن تے نبی پاک دے حبدار سن، تے میرے آقا کریم دا فرمان ہے من کن فیہ اربع کان منافقا خالصا، جس وچ 4 نشانیاں پائیاں جاون او مومن نہیں منافق ہے۔ صحابہ نے پوچھیا کیڑیاں کیڑیاں؟ آپ نے فرمایا پہلی نشانی اذا حدث کذبا، گل کرے گا تے جھوٹ بولے گا، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، لڑائی کرے گا تے گالاں کڈے گا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت دار بنایا جائے گا تے امانت وچ گھپلا کرے گا۔ سرکار فرماتے ہیں جدے وچ 4 نشانیاں پائیاں جاون او مومن نہیں منافق ہے۔ او میں جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے نا، شیخ رشید صاحب، عمران خان صاحب، او نبی تے وعدے دا پاسدار ہے، میرا نبی وعدے دی خلاف ورزی کرن والا نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں منافق بندہ وعدہ توڑدا ہے تے مومن بندہ وعدہ پورا فرماندا ہے۔ ایک یہودی نال میرے نبی نے وعدہ فرمایا اور سودے تو بعد آپ نے فرمایا، سودے تو بعد یہودی نے آکیا تسی ایتھے کھلوو میں گھروں جا کے پیسے لے کے آنا، او گھر جا کے بھول گیا۔ میرے نبی پورا دن کھڑے رہے، رات کھڑے رہے، دوسرا دن آیا سرکار کھڑے رہے، تے تریے دن او کسے کم دی غرض نال گھروں باہر نکلیا، انہیں گلی دا موڑ کٹیا تے سونے نو انہیں ویکھیا نا، تے سرکار اگے ہاتھ جوڑ کے کہنا ہے سونیا میں گھر جا کے وعدہ بھول گیا ہاں۔ آپ نے فرمایا تو بھول گیا ہے نا پر محمد تے نہیں بھولیا نا۔ آدھا ہے میرا دل پیا گواہی دینا ہے، کلمہ مینوں پڑھا دے، جڑا نبی کیتے وعدے بھول نہیں سکیا او قیامت والے دن اپنے غلاماں نو کیویں بھولے گا۔ لگ گئی چوٹ محبت والی پھر عشق نشے وچ یا تن من دھن دی رہی خبر نہ کائی، ایسا عشق نے تیر چلا۔ کوئی اور کرتا تو ہمیں دکھ نہ ہوتا۔ عمران خان صاحب آپ کو یہ نہیں چاہیے تھا، آپ نے تو ریاست مدینہ کے نام پہ ہم سے ووٹ لیا تھا۔ شیخ رشید صاحب آپ نے تو اپنے آپ کو مجاہد ختم نبوت بتایا تھا کہ میں تو ختم نبوت کا مجاہد ہوں، اور آپ نے خود ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے وہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے تھے۔ نوجوانوں کے پاس آج بھی وہ ویڈیو آپ کے کلپ موجود ہیں، آپ نے وہی لبیک کا نعرہ لگانے والوں کو روزے کی حالت میں وہ سڑکوں پہ گھسیٹا ہے اور ان کے سینوں کو گولیوں سے چھلنی کیا ہے۔ ان میں سے 8 سال کے بچے بھی تھے، 20 سال کے جوان بھی تھے، 60 سال کے بزرگ بھی تھے، لیکن انہوں نے گولیاں کھا کے بھی یہ پیغام دیا ہے کہ جس دھک سے کوئی مقتل میں گیا وہ جان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات رہی۔ اور میں آج پھر آپ سے یہ بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ بات آپ لکھ لیں کہ آپ نے اس لیے گولیاں چلائی ہیں کہ آپ سے مغرب راضی ہو جائے، آپ سے امریکہ راضی ہو جائے، آپ سے یہودی اور عیسائی راضی ہو جائیں۔ لیکن یہ سن لیں، اسرائیل کا نام لیا گیا میرے دارالحکومت کے روڈوں پہ اس لیے کہ مغرب ہم سے راضی ہو جائے۔ ممتاز قادری کو پھانسی کے تختے پہ چڑھایا گیا اس لیے کہ ہم سے مغرب راضی
راضی ہو جائے۔ آسیہ ملونہ کو راتوں رات ملک سے فرار کیا گیا اس لیے کہ مغرب ہم سے راضی ہو جائے۔ لبیک کا نعرہ لگانے والوں کو سڑکوں پہ بھونا گیا اس لیے کہ ہم سے راضی ہو جائے مغرب۔ لیکن آپ ٹانگیں اوپر کر کے سر نیچے بھی کر لے، یہودی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، مصطفیٰ کے فرمان کا فیصلہ ہے۔ اوئے لیکن یہ بات سن لو کہ تم انہیں راضی کرو، ہم مدینے کے تاجدار کو راضی کریں گے۔ تم عیسائیوں کو راضی کرو، ہم مدینے والے نبی کو راضی کریں گے۔ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ پاکستان کی تاریخ میں جتنی نااہل اور نالائق موجودہ حکومت ہے، اس سے پہلے پاکستان نے اتنی نالائق حکومت نہیں دیکھی۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، آج وہ نوجوان جن کے دل میں پاکستان کی محبت ہے، اسلام کی محبت ہے، مصطفیٰ کی محبت ہے، انہیں اداروں کے سامنے لا کھڑا کیا۔ آپ نے اداروں کو آج پاکستانی قوم کا مخالف بنایا اور پاکستانی قوم کے نوجوانوں کے دل میں اداروں کا اناد اور دشمنی ڈالی۔ اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ لیکن یہ بات آپ سن لیں، جن نوجوانوں کے سینوں پہ آپ نے گولیاں چلائی ہیں، یہ انہی آباء و اجداد کی اولاد ہیں جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو کہا تھا بنارس کے ایک جلسے میں کہ اگر آج بھی آپ پاکستان کے وعدے سے اور پاکستان کے بنانے کے ارادے سے دستبردار ہو جائیں، ہم پھر بھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ ہماری جانیں جا سکتی ہیں لیکن ہم ملک بنا کے دم لیں گے۔ ہم نے پاکستان بنایا تھا، یہ ملک داتا علی والوں کا ہے اور میرے علی والوں کا۔ اگر آپ نے گولیاں ہی چلانی تھی اور آپ نے اگر بین ہی کرنا تھا تو پاکستان میں وہ بھی موجود ہیں آج جنہوں نے پولیس وین سے اپنے کارکن چھڑا کے اپنے دھرنے میں لے گئے تھے، اور وہ ویڈیو آج بھی عمران خان صاحب کی موجود ہے یا نہیں موجود؟ آپ حضرات نے ناراض نہیں ہونا، میرا جسم جو ہے وہ کھول رہا ہے، میرا خون، میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں، اور آج بھی وہ ویڈیو موجود ہے۔ اگر بین کرنا تھا تو ان لوگوں کو کرتے جنہوں نے سپریم کورٹ کی دیواریں پھلانگ کے ججوں کو کرسی سے اتار کے کمروں کے اندر گھسیٹا تھا۔ بین کرنا تھا تو ان کو کرتے جنہوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا تھا۔ بین کرنا تھا تو ان کو کرتے جنہوں نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بجلی کے بلوں کو جلایا تھا یا نہیں جلایا تھا؟ اور سول نافرمانی کی تحریک کی دعوت دی تھی یا نہیں دی تھی؟ وہ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ ہنڈی کے ناجائز کاروبار کی پاکستانی قوم کو دعوت دی تھی یا نہیں دی تھی؟ دی تھی۔ اگر آپ نے بین کرنا تھا تو ان کو کرتے، آپ نے بین کیا ہے عاشقوں کو۔ لیکن دنیا اور لوگ مر جاتے ہیں، لوگ قبروں میں چلے جاتے ہیں، لیکن نظریہ زندہ رہتا ہے، خیال زندہ رہتا ہے، مشن زندہ رہتا ہے۔ تم سب کو گولیوں سے بھون دو، خدا کی قسم تمہاری گولیاں ختم ہو سکتی ہیں، عاشقوں کے سینے ختم نہیں ہو سکتے۔ ہم پرامن لوگ ہیں، ہمیں بدامنی پہ مجبور نہ کیا۔ یہ بات درست ہے یا نہیں ہے؟ ہم وہ لوگ ہیں جو یہ جتنے بھی لوگوں نے شرپسند عناصر نے ان نوجوانوں کے ساتھ مل کے میرے ملک کی املاک کو تباہ کیا ہے اور میٹرو پہ حملہ کیا ہے اور پولیس والوں پہ انہوں نے لاٹھیاں برسائی ہیں، ہم ان کی حمایت بالکل نہیں کرتے۔ ہم ان کی کل بھی مذمت کرتے تھے، آج بھی مذمت کرتے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کی املاک کا نقصان کیا ہے ان کا تعلق وہ شرپسندوں سے ہے، ان کا تعلق ہماری صفوں سے نہیں ہے۔ ان کو پکڑا جائے اور انہیں قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو نہتے لوگ اپنے احتجاج کے لیے روڈ پہ بیٹھے ہیں آپ ان کو روزے کی حالت میں بھون دیں اور ان کو قتل کر دیں۔ اس بات کی ہم آپ کو اجازت نہیں دیتے۔ آپ ہمیں وہ
پاکستان کی دشمنی پہ اور حب الوطنی سے ہٹ کے اقدام اٹھانے پہ مجبور نہ کریں۔ ہم کل بھی پاکستان کے حبدار تھے، ہم آج بھی پاکستان کے حبدار ہیں۔ ہم نے یہ ملک ہمارے آباء و اجداد نے بنایا تھا، ہم انشاءاللہ اس ملک کی حفاظت کریں گے۔ لیکن آپ سے یہ اپیل ہے کہ ہمارا دعویٰ وہ مبنی بر حق ہے، ہمارا دعویٰ مبنی بر عدل و انصاف ہے کہ وہ ملک جس نے سرکاری سطح پہ حضور کے خاکے شائع کیے، اس ملک کا نمائندہ فرانس کا سفیر آج بھی پاکستان میں بیٹھا ہے، اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اس سفیر کو پاکستان سے نکالیں گے۔ آج جمعے کا اجتماع آپ سے یہ اپیل کرتا ہے کہ آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے، آپ اس سفیر کو پاکستان سے نکال دیں۔ نکالا جانا چاہیے یا نہیں نکالا جانا چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کے نکالا جانا چاہیے یا نہیں نکالا جانا چاہیے؟ ہم کسی بھی گستاخ رسول کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم 110 روپے لیٹر پیٹرول برداشت کر سکتے ہیں، ہم 450 روپے مرغی کا گوشت برداشت کر سکتے ہیں، ہم 250 روپے کے لیمن کلو برداشت کر سکتے ہیں، ہم بجلی کے ہزاروں روپے کے بل برداشت کر سکتے ہیں۔ اگر برداشت نہیں ہوتی تو نبی کی بے ادبی نہیں ہوتی، اگر برداشت نہیں ہوتی تو نبی کی گستاخی نہیں ہوتی، اگر برداشت نہیں ہوتی تو نبی پاک کے خلاف باتیں برداشت نہیں ہوتی۔ اور یہ سبق ہمیں حضرت ابو بکر صدیق، آج لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی ادب کی بات کرتے ہیں، ادب کی اور بڑی باتیں ہیں۔ میں نے کہا جناب بڑی باتیں ہیں، لیکن یہ عنوان مومنوں کا ہے، یہ عنوان الناس والوں کا نہیں ہے۔ ابو قحافہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت ابو بکر کے والد تھے، انہوں نے نبی پاک کے خلاف کوئی بات کی، حضرت ابو بکر نے تھپڑ منہ پہ رسید کیا۔ باپ دوڑتا دوڑتا حضور کی بارگاہ میں آیا، رو کے کہتا ہے تواڈے یار نے مینوں ڈاڈی چنڈ ماری ہے منہ تے۔ حضور نے بلایا اپنے یار نو، فرمایا اوے میرے یارا اے کی کیتی، اوے ماڑے یارا اے کی کیتی۔ سنو حضرت ابو بکر دا جواب، آپ نے عرض کیتا یا رسول اللہ شکر کرو میرے ہتھ تلوار نہیں سی، میں تلوار ہونی میں دی مونڈی لا دینا، تلوار نہیں سی تے تاں ہی صرف چنڈ تے گزارا کیتا ہے، کیونکہ مجھے باپ سے وہ محبت نہیں ہے جو مصطفیٰ سے محبت ہے۔ حضرت عمر فاروق نے غزوہ احد میں اپنے ایک ماموں کو قتل کیا جو نبی پاک کو گالیاں دے رہے تھے۔ ایک صحابی نے اپنی سگی بہن کو قتل کیا اور لوگوں نے اسے کہا تیرا تے بڑا پیار سی بہنوں نال، وہ لوگ تے مثالاں دینے سن کہ تساں پراؤ بہنوں نال بڑا پیار ہے، انہاں آکھیا پیار ضرور ہے لیکن سونے کو ود کے نہیں۔ آئے ہائے، محمد سے بڑھ کے نہیں ہے، مصطفیٰ سے بڑھ کے نہیں ہے، میری بہن کی محبت کم ہے، محمد کی محبت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمیر بن وہب یہ حضور کے غلام ہیں، انہوں نے ایک یہودی کو قتل کیا جو سرکار کی بے ادبی کیا کرتا تھا، تے اس دے پرا اس نے پکڑ لیا، اس آکے او کو ماری چھوڑی ہی سرو یارا، چلو کو چنڈ تفا کر لو یار، او کو سرو مار چھوڑی ہی۔ تے حضرت عمیر نے اسی بھائی کو ساتھ لیا اور بازو سے پکڑا اور آ کے باہر کھڑے ہو گئے اور بازو اٹھا کے کہا لوگو میرا بھائی مجھے کہہ رہا ہے کہ تو یہودی کو 2-4 تھپڑ مار کے اپنے انتقام کی آگ ٹھنڈی کر لیتا، تو نے اسے قتل ہی کر دیا ہے۔ لوگو سنو، یہ میرا بھائی ہے، اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، اگر ابھی اسی ٹائم یہ نبی کی بے ادبی کرے میں اسی وقت اس کا سر قلم کروں گا، کیونکہ مجھے سب سے زیادہ پیار حضور سے، مجھے سب سے زیادہ محبت وہ حضور سے ہے۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن حضور کی بے ادبی مل کے بولو برداشت۔ آپ حضرات اس بات کی تائید کرتے ہیں یا نہیں کرتے کہ فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکالا جانا چاہیے یا نہیں نکالا جانا؟ اور جن عاشقوں کو آپ نے بین کیا ہے، جن کی جماعت کو دہشت گرد کر کے آپ نے قلعدم کیا ہے، ہم تخریب کاروں کے حمایتی نہیں ہیں، انہیں قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، لیکن عاشقوں پہ آپ کبھی بین نہیں کر سکتے۔ میں سپریم کورٹ آف پاکستان جو میرے ملک کی اعلیٰ عدلیہ ہے، میں اس سے التماس کرتا ہوں کہ حکومت وقت آپ کی طرف ریفرنس بھیج رہی ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس ریفرنس کو اٹھا کے ان کے منہ پہ ماریں اور انہیں کہیں کل تک آپ خود یہ کام کرتے رہے ہیں، اگر ان کاموں کی وجہ سے جماعتیں بین ہو جایا کرتی ہیں تو یہ کام تو آپ نے بھی کیے ہیں، لہٰذا ہم اس جماعت کو کبھی بین نہیں کر سکتے جنہوں نے تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے بعد سب سے زیادہ پاکستان سے ووٹ لیے،
سب سے زیادہ ووٹ پاکستان میں اس جماعت نے لیے ہیں، لہذا اسے بین نہیں کیا جانا چاہیے اور ان عاشقوں کو موقع دینا چاہیے۔ ان کے ساتھ آپ ٹیبل ٹاک کریں، مذاکرات کریں، ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ ہر بات حل کریں۔ آپ امت کے دلوں کو نہ دکھائیں، خدا را نوجوانوں کے دلوں میں جذبہ حب الوطنی کو خراب نہ کریں۔ یہ نوجوان میرے ملک کے پاسبان ہیں، یہ نوجوان امت کے پاسبان ہیں، اسلام کے پاسبان ہیں۔ ہماری جانیں جا سکتی ہیں لیکن حضور کی عزت پہ ہم سودا بازی نہیں کر سکتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔